کہ ابھی اصول ثلاثہ کے بعد جو تھا ہمارا جو متن تھا ہمارے پاس تھا کہ نماز کی شرائط اور واجبات اور ارکان. تو میں نے اس کی جگہ پر جو جامع متن ہے وہ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا ہے، الدروس المہمہ لعامت الامہ. اس میں تقریباً جو ہے نا یہ 18 دروس ہیں، 18 دروس ہیں جو عقائد اور عبادات سے متعلق ہیں. مثلا پہلا درس ہے سورہ فاتحہ اور قصار السور. یہ کتاب ہم نے اب شروع کرنی ہے. پہلا درس ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں اور چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو سورہ زلزلہ سے لے کر آخر تک، یہ صورتیں شیخ نے اس میں اپنے پہلے سبق درس میں اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ یاد کی جائیں اور اس میں ناظرہ درست کیا جائے، تجوید کے احکام پڑھے جائیں. تو یہ ہمارا یہ الگ یہ درس جو ہے یہ اہم ہے، اس کو ہم انشاءاللہ رکھیں گے. کہ شیخ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ وما امکن من قصار السور من سورۃ الزلزلہ الی سورۃ الناس، کہ سورہ فاتحہ اور یہ سورہ زلزلہ سے سورۃ الناس تک تلقیناً و تصحیحاً. تلقین یعنی کہلائیں گے ہم اس کے کہلوا کر اس کو درست کریں گے ناظرہ، اور ناظرے کی غلطیاں درست کریں گے. وہ تصحیحاً للقراءہ و تحفیظاً، اس کو حفظ کروائیں گے. و شرحاً لما یجب فہمہ، اور اتنی مختصر شرح ہم کریں گے کہ جس سے یہ اس کا فہم ذہن میں بیٹھ جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی نماز اچھے، اس میں نماز کا ترجمہ بھی آ جائے گا، نماز پوری نماز کا بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے ملحقات ہیں، جیسے ثنا پڑھتے ہیں ہم، دعا استفتاح، وہ بھی اس کا بھی ترجمہ تھوڑا پڑھیں گے ہم. اور تشہد جو ہے، درود شریف ہے، درود ابراہیمی، اس کے بعد جو دعائیں ہیں، پوری نماز بیچ میں ترجمہ لے آئیں گے. دعائیں جو نماز میں جو چیزیں بھی پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ اور سورتیں، اور وہ پڑھے ان کو یاد کرنا اور ان کا ترجمہ، مختصر ترجمہ، کہ ہم فہم کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. یہ پہلا سبق ہے ہمارا. اس کے بعد جو ہے دوسرا سبق ہے ارکان اسلام. ارکان اسلام پہ ہم نے تقریباً سورہ اصول الثلاثہ کی کتاب میں ہم کافی چیز پڑھ چکے ہیں. اور تیسرا ہے ارکان ایمان. ارکان ایمان، ایمان کے 6 ارکان. چوتھا ہے توحید کی اقسام اور شرک کی اقسام. پانچواں ہے احسان. یہ بھی ہم اصول ثلاثہ میں پڑھ رہے تھے، تو ہم اس کو جو پڑھ چکے ہیں اس کو مختصر کر دیں گے. چھٹا ہے نماز کی شرائط. نماز پڑھنے سے پہلے کیا کیا چیزیں شرائط ہیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے. ساتواں ہے نماز کے ارکان. یہ ہم نے بلوغ المرام میں ویسے پڑھے تھے لیکن یہ سب نہیں تھے اس میں. اور آٹھواں ہے نماز کے واجبات. ارکان اور چیزیں، واجبات اور چیزیں، یہ جن کے بھولنے سے سجدہ سہو ہو جاتا ہے. یہ 8 واجبات، ارکان 14. نواں سبق ہے تشہد کا بیان، صرف تشہد. 10واں ہے نماز کی سنتیں، یعنی ارکان واجبات کے علاوہ جو رفع الیدین ہے، آمین بالجہر ہے، یہ سنتوں میں آتے ہیں، مستحبات یعنی. یہ ہو گئے 10. 11واں ہے مبطلات الصلاۃ. نماز کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اور 12واں ہے شروط الصلاۃ. اور 13واں ہے شروط 12واں ہے شروط الوضو. یہ کمپوزنگ میں غلطی ہے یہاں، وضو کی شرائط. اور 13واں ہے وضو کے فرائض. 14واں سبق ہے نواقض وضو، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. 15واں ہے التحلی بالاخلاق المشروعہ، شرعی اخلاق اپنانا، شرعی اخلاق کا بیان ہے، آداب. اور 16واں سبق ہے التأدب بالآداب الاسلامیہ، اسلامی آداب اختیار کرنا. 17واں سبق ہے التحذیر من الشرک و انواع المعاصی، شرک اور معصیت گناہوں کی اقسام سے تحذیر، لوگوں کو خبردار کرنا.
اور 18واں ہے آخری سبق، تجہیز المیت والصلاۃ علیہ و دفنہ، میت کو تیار کرنا، کفن دفن غسل اور پھر اس کے نماز جنازہ اور دفن تک کے مسائل ہیں۔ تو یہ تھے 18 موضوعات ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی موضوع پر ہماری دو کلاسیں، ایک سے زیادہ کلاسیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کلاسوں کی تعداد 18 نہیں ہے، موضوعات 18 ہیں اس کتاب کے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہماری یہ مرحلہ جو ہے اس پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگلی کتاب کا انتخاب کریں گے، اور پھر آخر میں ہم آئیں گے جو ہے اس طرف، جو یعنی لزوم الجماع، لزوم الجماع جو ہے یعنی توحید، عقائد، اس کے بعد توحید اسماء اللہ کے تینوں قسم کی توحید جو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لزوم الجماع اور مسائل ہیں اہل قبلہ کی تکفیر کرنا، اہل قبلہ۔ تو یہ ٹاپکس ہیں جو عقیدہ تحاویہ کے ہیں۔ عقیدہ تحاویہ میں سے پھر ہم عقیدہ تحاویہ پر جائیں گے آخر میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمارے اندر رسوخ پیدا فرمائے، اہل علم کے طریقے پر ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں بھی کوئی ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر بھی فرمائے اور اسے دور بھی فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔